Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یاسر انفو ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ چین اور نیپال کے بعد اب بھوٹان نے بھی بھارت کو آنکھ دکھا دی۔ پڑوسی ممالک چین اور نیپال کے ساتھ بڑھتے تنازعات اور سرحدی کشیدگی کے درمیان اب بھارت کا ایک اور پڑوسی ملک بھوٹان بھی نئی دہلی کو آنکھیں دکھانے لگا۔ بھوٹان نے اپنی سرحد سے ملحق بھارت کی شمال مشرق ریاست آسام کے گاؤں میں کسانوں کے لیے شاہ رگ کہی جانے والی کالا ندی کا پانی روک دیا ہے۔ یہ نئی پیش رفت اس وقت ہوئی جب بھارت چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع کی وجہ سے پہلے سے ہی پریشانیوں سے دوچار ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں جاری ہیں۔ پانی روک دینے سے بھارت کے ہزاروں کسانوں کا ذریعہ معاش خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کسانوں نے کالا ندی سے نکلنے والی نہر کے بہاؤ کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قومی شاہراہوں کی ناکہ بندی کر دی اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ مظاہرین نئی دہلی حکومت سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھوٹان کے ساتھ فوراً بات چیت کرنے پر بھی زور دے رہے ہیں۔ بھوٹان کے کالا ندی کو آسام کے سرحدی بکسا ضلع کسانوں کے لیے شاہ رگ کی حیثیت سے حاصل ہے۔ اس ندی سے نکلنے والی نہر سے ضلع کے 26 گاؤں کے کسان اپنی فصلوں کی سینچائی کرتے ہیں۔ 1953 کے ایک معاہدے کے تحت مقامی کسان دھان کی فصلوں کی سینچائی کالا ندی سے آنے والے پانی سے کرتے رہے ہیں، لیکن بھوٹان حکومت کی طرف سے اچانک ندی کا بہاؤ روک دینے سے علاقے کے 6000 سے زائد کسان مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے حسب سابق اس سال بھی اپنے دھان کے کھیتوں میں پودے لگانے شروع کیے تھے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ بھوٹان نے نہر کے ذریعے آنے والے پانی کو روک دیا ہے، اس سے ہمارے لیے زبردست مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ ہر سال بوائی کا موسم شروع ہونے سے پہلے بھارتی کسان سرحد پار بھوٹان کے سامدروپ جوکھر ضلع میں جا کر نہر کی صفائی اور باندھ کی مرمت کا کام کرتے تھے تاکہ پانی کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، لیکن اس مرتبہ جب وہ نہر کی صفائی کے لیے گئے تو بھوٹانی حکام نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ بھوٹان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کووڈ-19 کی وبا کے مد نظر کیا گیا ہے۔ چونکہ بھوٹان میں کسی بھی غیر ملکی شہری کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے بھارتی کسانوں کو بھی ملک کے اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا، لیکن مقامی بھارتی کسانوں کا کہنا ہے کہ کورونا اور نہر کا پانی دو الگ الگ معاملات ہیں اور کورونا کے بہانے پانی روکنے کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ اس سے مقامی کسانوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ چند دنوں قبل نیپال نے بھی اپنی سرحد سے ملحق بھارتی صوبہ بہار کے مشرقی چمبرن ضلع میں لال بکیا ندی پر واقع ڈیم کی مرمت کرنے سے بھارت کو روک دیا تھا۔ چونکہ نیپال کی ندیوں سے آنے والا پانی ہر سال برسات کے دنوں میں جنوبی بہار کے اس علاقے کے لیے بہت بڑی تباہی لے کر آتا ہے، اس لیے ڈیم کو ہر سال مرمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مرتبہ بھی جب بھارتی حکام ڈیم کی مرمت کرنے کے لیے گئے تو نیپالی حکام نے ایسا کرنے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ یہ ڈیم نیپال کے علاقے میں واقع ہے اور ڈیم سے 500 میٹر تک کا علاقہ نیپال کا ہے۔ بھارت نیپال سرحد پر پچھلے دنوں سے نیپالی سیکیورٹی فورسز اور بھارتی شہریوں میں جھڑپ بھی ہو گئی تھی، جس سے ایک شہری ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ نیپال کی شہری قانون میں ترمیم اور نیا سیاسی نقشہ جاری کرنے کے بعد پہلے سے ہی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی ہے۔ نیپال نے بھارتی صوبہ اتراکھنڈ کے 3 علاقوں کو اپنے نئے سیاسی نقشے میں شامل کر لیا ہے، جبکہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کے علاقے ہیں۔ ادھر چین کے ساتھ سرحدی اور عسکری تنازع میں مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت نے چین سے کہا ہے کہ وہ سرحدی تنازع کے حوالے سے باہمی اتفاق رائے پر عمل کرے۔ دوسری طرف نئی دہلی میں چینی سفیر نے بھارت سے کسی ایسے اقدام سے گریز کرنے کے لیے کہا جس سے حقیقی کنٹرول لائن پر صورتحال مزید پیچیدہ ہو۔ تقریباً 38,000 مربع کلومیٹر پر واقع بھوٹان مالدیپ کے بعد جنوبی ایشیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ بھارت ترقیات
تعلیم، خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی جیسے امور میں اس کی مدد کرتا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھوٹان نے پانی روکنے کا فیصلہ غالباً نیپال سے حوصلہ پا کر کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں شونات دت نے DW سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھوٹان ہمارا دوست ہے، اپنی تمام ضروریات کے لیے کافی حد تک بھارت پر منحصر کر رہا ہے۔ بھارت ہر مصیبت کے وقت اس کی مدد کرتا رہا ہے، لیکن شاید اس نے نیپال سے حوصلہ پا کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ وشونات دت کا کہنا تھا کہ آسام اور مرکز کی حکومتوں کو اس مسئلے کی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلد از جلد پہل کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کی رائے کے مطابق کیا بھوٹان پانی چھوڑنے دے گا؟ کیا بھوٹان پانی دے گا بھارتی کسانوں کو یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس باکس میں کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔